الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. معزز ناظرین کرام، آج ہم سورۃ القریش کی برکتوں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جنگل میں، بیابانوں میں، سنسان علاقوں میں سفر کے دوران اگر یہ اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، دشمنوں کا خطرہ ہو، لٹیروں کا خطرہ ہو، جاری دشمنوں کا خطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے سورہ قریش کو باکثرت پڑھا کرے. اور جب وَآمَنَهُم مِّن خوف میں پہنچے تو یہ تصور کرے کہ دشمن جو ہے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، اور دشمن جو ہے کہ وہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں اور دشمن دفع ہو رہے ہیں. دوسرا اس کی برکت، اس صورت کی برکت یہ ہے، اگر کوئی شخص غریب ہو، بے روزگار ہو اور ہر وقت رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہو اور ہر وقت جو ہے کہ وہ کھانے پینے کے اشیاء کے حوالے سے وہ تنگ رہتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 101 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھے. اول آخر تین مرتبہ جو ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے. اور وَآمَنَهُم مِّن جوع میں پہنچ کر وہ یہ تصور کرے کہ جو ہے کہ بھوک جو ہے کہ مجھ سے جو ہے کہ وہ دور ہو رہی ہے، اور یہ تصور کرے کہ بے روزگاری، بھوک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھ سے دور ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما رہا ہے، یہ تصور کرے. اور دوسرا سورہ قریش کا ایک برکت ہے کہ ہر بلا اور مصیبت سے نجات کے لیے فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنت کے رکعتوں میں سورۃ قریش کو بکثرت پڑھے. سنت کے جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں میں سورہ قریش کو پڑھتا رہے. جب یہ سورہ قریش جب ان سنت کے رکعتوں میں پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہر بلا اور امن سے اس کو محفوظ فرمائیں گے. ہر بلا ٹل جائے گی اور امن میں رہے گا، اللہ کے امن میں رہے گا. تیسرا جو ہے، چوتھا یہ اس کی یہ برکت ہے، کسی شخص نے، کسی انسان نے اگر غلطی سے زہر کھا لیا یا کسی نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، اس کو زہر کھلا دیا، تو ایسی صورت میں 1 مرتبہ جو ہے کہ سورہ قریش پڑھ کر وہ کھانے پہ دم کرے اور کھانا کھلائے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے وہ زہر کے اثرات سے محفوظ رہے گا، زہر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دوسرا اس صورت کی، پانچویں اس صورت کی یہ برکت ہے کہ زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سورہ قریش کو زعفران اور عرق گلاب میں گھول کر اس کو چینی کی برتن میں، پاک برتن میں لکھ کر اس برتن کو پانی سے صاف کر کے پانی میں ڈال کے وہ پانی جو ہے کہ وہ مریض کو پلایا جائے. اگر کسی نے اگر زہر کھا لیا، اس کے اثر کو ختم کرنا ہے،
تو جو ہے کہ وہ چینی کی پلیٹ میں وہ سورہ قریش کو لکھنے کے بعد اس پلیٹ کو پانی سے دھو کر پانی جو ہے کہ وہ مریض کو پلائے. انشاءاللہ تعالی زہر نقصان نہیں کرے گا اور وہ اثرات اس سے ختم ہوگا. چھٹا اس کا جو ہے کہ ہر قسم کے فکر، غم اور خاموشی کو ختم کرنا. ہر قسم کے غم فکر کو دور کرنے اور خاموشی ختم کرنے کے لیے سورہ قریش جو ہے کہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. اگر کوئی شخص کسی غم و فکر میں مبتلا ہو، ہر وقت خاموش رہتا ہو، اس کے غم کا پتہ بھی نہیں چلتا ہو اور ایسا کوئی خاص وجہ بھی سامنے نہ آ رہا ہو، تو اس صورت میں جو ہے کہ وہ سورہ قریش کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی جو ہے کہ اس غم زدہ، اس خاموش رہنے والے شخص جس کا خاموشی کا پتہ نہیں چل رہا ہو، غم کا نہیں پتہ چل رہا ہو، ہر وقت خاموش رہتا ہو اور غم و فکر میں رہتا ہو، اس کے چہرے پہ چھینٹ مارے. تو اس سے 1-2 مرتبہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ فکر جو ہے کہ اس سے ختم ہو جائے گی اور وہ خوشی کی زندگی بسر کرے گا اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں.